آج کی اس تقریب کا انعقاد اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ غامدی صاحب کی تفسیر البیان کو پاکستان بلکہ عالمی شہرت یافتہ آرٹسٹ، ایکٹر اور ہدایت کار جناب شاہ نواز زیدی صاحب نے اپنی زبان میں پڑھا ہے۔ پوری کی پوری جو البیان ہے اس کا ترجمہ اور صورتوں کا تعارف اب آپ کے سامنے موجود ہوگا، یوٹیوب پہ آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ ایک کاوش ہے، ایک پروجیکٹ ہے، بہت لمبا پروجیکٹ تھا، کم و بیش اس کو 4 سال لگے، اور ان 4 سالوں میں انہوں نے پوری البیان کا ترجمہ اور صورتوں کے تعارف کو بہترین آڈیو کوالٹی میں منتقل کیا۔ یہ پروجیکٹ UK میں شروع ہوا تھا، ہمارے 2 دوست یہاں موجود ہیں، UK سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے اس کی بنا رکھی تھی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد انہوں نے سعادت ہمارے ادارے کو بخشی کہ ہم یہاں سے اس پروجیکٹ کو باقاعدہ لانچ کریں۔ تقریب کا کل دورانیہ انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ ہوگا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس پروجیکٹ میں جو لوگ شریک ہیں ان سے بھی جانیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ہمارے ادارے یہاں غامدی سینٹر کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی سنیں گے کیسے وہ اس کو دنیا بھر میں پہنچانے کا ایک پورا روڈ میپ اور پلان رکھتے ہیں، اور آخر میں غامدی صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ باقاعدہ وہ دعا کر کے اس کو لانچ کریں اور دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عامر گزدر صاحب کو، معروف مذہبی اسکالر ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کے شاگرد رشید ہیں، اور پاکستان سے آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں پر تراویح کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیے اور میرے دائیں جانب جو ہیں وہ تشریف رکھیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے، المورد کے بہت عرصے تک صدر رہے، غامدی صاحب کے بہت پرانے شاگرد رشید ہیں، ہماری اس پوری مشن، اس تحریک کے ایک اکابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں پاکستان سے، اور درس قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی آئیے اور اسٹیج پہ تشریف رکھیے۔ اس پروجیکٹ کو چلانے والے اور اس پروجیکٹ کے روح رواں جنہوں نے سارا کا سارا مشن جو ہے وہ مکمل کیا، 2 حضرات UK سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب عادل صاحب اور جناب جمال مصطفیٰ صاحب۔ آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ تشریف لائیے اور اسٹیج پہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر عامر گزدر صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر عامر گزدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر انشاءاللہ پورا رمضان ڈیلیسی میں مقیم ہیں، اور آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ روزانہ رات کو تراویح کا انتظام ہو رہا ہے۔ اسی ان کی جو ایک بہت ہی درد بھری آواز اور بڑا منفرد لہجہ ہے قرآن پڑھنے کا، اس میں یہ روز انشاءاللہ وہاں پر قرات بھی کر رہے ہیں اور تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں تقریب کو۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت لمبے عرصے سے قرآن مجید پڑھا بھی رہے ہیں۔ میری یہ درخواست ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کا محض ترجمہ لوگوں میں پڑھنے کی جو ایک پوری کاوش ہے، جس کا آغاز کیا ہے ہمارے المورد کے تمام دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اداروں نے تذکیر بالقرآن کے نام سے، اور خواہش یہ ہے کہ قرآن مجید سے لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے، اس کے براہ راست مطالعے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ آپ کی زندگی کے کیا حاصلات ہیں، کیا تجربات ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو اس طرح پڑھا تو وہ کیا تبدیلی ہے جو ان میں رونما ہوئی؟ میں چاہوں گا کہ آپ خیرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کی ہدایت محض فلسفیانہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ کلام انسان کے اوپر اثر ڈالتا ہے، انسان متاثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے متاثر ہونے میں وہ لوگ کہ جو اس کی زبان سے واقف نہیں ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، آپ کہیے کچھ چیلنجز ہیں۔ ان میں ایک چیلنج تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں بات بیان کی ہے اس کے اندر موجود معانی اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ بات عام قرآن کا پڑھنے والا قاری جو خاص طور پر اس کی زبان سے واقف بھی نہیں ہے وہ نہیں سمجھ پاتا۔ ایک اور چیلنج یہ ہے کہ اس کے جو جملے ہیں، آیات ہیں، وہ جس ترتیب سے آ رہے ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ آپ ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ اور ایک تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان فرما رہے ہیں تو لب و لہجہ کیا ہے، یہ بات بھی عام طور پر انسان سمجھ نہیں پاتا۔ تو جو بات پہلی دو باتیں ہیں وہ کم سے کم اردو زبان میں استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کے البیان کے ترجمے نے اس ضرورت کو بہت حد تک پورا کر دیا ہے۔ آپ کلام میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں، مقدر ہیں، ان کو کھول دیا گیا ہے، اور آپ اب ایک رواں ترجمہ پڑھتے ہیں جس میں بات پوری سامنے آ جاتی ہے، آیات کا آپس میں ربط سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال تحریر میں لب و لہجہ تو سامنے نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ جو کچھ آپ نے مجھے سنایا ہے شاہ نواز زیدی صاحب کی آواز میں ترجمہ، آپ لوگوں کی کوشش محنت کے نتیجے میں، اس نے اس تیسری ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں اب ہم اللہ کے پیغام کی دعوت دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور بڑی غیر معمولی ہے، وہ انسان کو بہت متاثر کرتی ہے۔ اللہ کا کلام واقعی محسوس ہوتا ہے کہ خیر عربی میں تو اس طرح سے منتقل نہیں ہو سکتا، اس عربی کے لیول کا تو وہ
اثر نہیں ہو سکتا، لیکن بہت کچھ وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اور اس کوشش کو دنیا میں اللہ کے کلام کے پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کاوش کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ تو اردو زبان میں ایسا ہوا ہے، اور زبانوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اور دعوت یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں اور اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اس سے مستفید ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت ہی مختصر الفاظ میں لیکن بہت ہی جامعیت کے ساتھ آپ نے اس پورے مدعا کو لوگوں تک پہنچایا کہ اللہ کی کتاب کی یہ تاثیر ہے کہ جس سے ہم ناواقف ہیں، اور یہ جو ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کسی حد تک ہم اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ جب ترجمے کو سنیں گے اور جس وقت اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو وہ بات کرنے کے جو اسٹریسز ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے دقیق مقامات ہیں جو اگر منتقل نہ کیے جائیں تو اس سے پورا کلام اور اس کی معنویت سمجھنے میں بہت مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بھی کس باریک بینی کے ساتھ انہوں نے نبھایا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں اسی پورے سلسلے کو جاننے کے لیے کہ یہ پروجیکٹ شروع کیسے ہوا، اس کا خیال کیسے آیا، کن مراحل سے گزر کر پائے تکمیل تک پہنچا۔ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب جمال مصطفیٰ صاحب کو، برطانیہ سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ پروجیکٹ کیسے شروع کیا، کیا مشکلات درپیش رہیں، اور اس وقت تکمیل کے مرحلے پر آپ کے کیا جذبات ہیں۔ جمال مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے لیے ایک آج نہایت پرمسرت موقع بھی ہے اور ایک اہم دن بھی ہے اس حوالے سے کہ یہ کام ہم نے تقریباً سوا تین سال پہلے شروع کیا تھا، اور آج ان اپنے اساتذہ کے ساتھ اور استاد کی موجودگی میں ہم اس کو پیش کرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ نے ہم اس جگہ پہ لے کے آئے۔ میں تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو بیک گراؤنڈ سے پیچھے سے شروع کروں گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ارلی 90s سے، جب میں اپنے دو قابل قدر اساتذہ، ایک جاوید احمد غامدی صاحب اور ایک شاہ نواز زیدی صاحب سے متعارف ہوا اور ان کے علم سے میں نے فیض حاصل کیا۔ ایک طرف میرے فائن آرٹس کی ٹریننگ میں، جس میں بصری ابلاغ، ویژول کمیونیکیشن کے حوالے سے شاہ نواز زیدی صاحب ہمارے استاد تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھتے کیسے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا کہ سنتے کیسے ہیں، جو آپ کی اسٹیٹک سکلز ہیں اس کو آپ کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہمارے سارے کورس کا حصہ تھا فائن آرٹس کے اندر۔ تو گو کہ ہم ویژول کمیونیکیشن کے لوگ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں شامل تھیں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ شاہ نواز زیدی صاحب کی شخصیت ہمہ جیس شخصیت تھی، جس میں وہ نہ صرف ہمارے استاد تھے، وہ فائن آرٹسٹ تھے ہیں اور موسیقار ہیں، وہ مطلب ان کی ڈائمنشن ہیں، ڈیزائنز، السٹریشنز، مجسمہ ساز، صداکار۔ تو یہ ان کی اس طرح کی، وہ آپ جتنا ان کو جانتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی، بعض لوگ تو جیک آف آل ٹریڈ ہوتے ہیں، وہ ہم ان کو کہتے تھے وہ ماسٹر آف آل ٹریڈز ہیں۔ تو وہ ایک ان کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا تعلق اس حوالے سے رہا۔ پھر اسی زمانے میں جب استاد کے ساتھ تعلق، علمی تعلق اس حوالے سے ہوا، ظاہر ہے کہ مذہب کی تعلیم تو ایک طرف تھی کہ جس سے ہم نے مذہب کو سیکھا ان سے، اور آج بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز کہ آپ کا ذوق آگہی اس حوالے سے، اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، آپ چیزوں کو آپ دیکھتے کہ اس طرح سے کرٹیکل تھنکنگ کیا چیز ہے، سوال ہوتے ہیں تو سوالات کے جوابات آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے حق کی تلاش کا، جو کہ مسلسل چلنے والا سفر ہے، رکنے والا سفر نہیں ہے۔ اور پھر مطلب کہ مذہب کے اندر ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی مونولوگ چیز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ایک طرف ہم نے استاد سے سیکھیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں جب پچھلے کچھ عرصے سے ہم مختلف چیزوں میں شریک تھے، کوئی 2007 میں غالباً استاد برطانیہ تشریف لائے، تو ہم اس میں کچھ جو آرگنائز اسٹرکچرڈ قسم کی ایفرٹس میں ہم اس کا حصہ رہے۔ لیکن 2017 میں جب ہم ایک دفعہ بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے کہ کیا ایسا کیا جائے، تو مجھے یاد ہے ہمارے جو عادل بھائی ہیں، میرے جو رشتے ہیں، ہم زلف بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یار ہمیں نا قرآن کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور قرآن کی
آڈیو ریکارڈنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمیں تھا کہ غامدی صاحب کا ترجمہ چھپ کے آ گیا تھا، تو اب اس کو کس طرح سے پہنچایا جائے. تو اس کی یہ میرا خیال ہے ارلی 2017 میں انہوں نے بات کی، اور ہمیں لگا یار اس کو کرتے ہیں. لیکن پھر یہ تھا کہ کرنا کیسے ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ چیز تھی کہ استاد کی جو جس طرح سے البیان انہوں نے لکھا ہے، جس لیول کا وہ ترجمہ ہے، تو پھر آواز بھی پھر اسی طرح کی اسی لیول کی کوئی آواز ہونی چاہیے. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ پاکستان کی جو ٹاپ 4-5 آوازوں میں سے کوئی ایک ہو. تو اس میں یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ شاہد نواز ظہیر صاحب میرے استاد تھے، تو میں نے سوچا ان سے میں بات کروں گا. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر سکیں گے یا نہیں. تو بہرحال 2018 میں پھر میں جب پاکستان گیا تو استاد سے بات اپنے شاہ نواز ظہیر صاحب سے بات کی، اور مجھے انتہائی خوش ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کرتے ہیں. تو پھر وہ یہ کام شروع ہوا، اور اس میں پھر ہمیں ٹائم لگا، ساری آڈیو ریکارڈنگز ہوئیں اس کی، اور اس میں پھر وہ ایک مرحلہ ہے پورا. اس کے بعد اس کا پوسٹ ایڈیٹنگ کا پورا کام ہوا. اس میں خیر وہ ایک لمبی سٹوری ہے، میں کسی اور وقت پہ بھی بتا سکتا ہوں. اور اس پوسٹ ایڈیٹنگ کے کام کے بعد پھر ظاہر ہے ہم اس جگہ پہ آئے کہ اس کو ہم پیش کر سکیں، اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ اب پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک جرنی ہے. لیکن بہرحال یہ جو پچھلے کوئی 2-3 سال میں اس پہ ہمارا مستقل کام جاری تھا. اور اس میں میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہم ظہیری صاحب کے ساتھ پہلی ہم وائس ٹیسٹنگ کر رہے تھے، تو مجھے ظہیری صاحب نے کہا یار یہ قرآن ہے تو اس میں اللہ بولنا چاہیے. تو اب یہ ایک صدا کاری کی ایک یہ چیز کہ اس کے اگر آپ نے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ خدا کو بولنا چاہیے کا مطلب ہے کہ اتھارٹیرین آواز آپ کی ہونی چاہیے. جہاں صورتوں کا تعارف ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے ایک بندہ تعارف بتا رہا ہے. تو یہ جو چیز تھی یہ ان کو ماشاءاللہ اس کا کمال حاصل ہے، اور میں ان کو بہت اس پہ شکر گزار بھی ان کا کہ انہوں نے اس کو لیا اور اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک انہوں نے اس کمٹمنٹ میں ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ رہے وہ بالکل اس چیز میں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ بھی جب یہ دیکھیں گے کہ اب یہ مکمل ہو گیا ہے اور استاد کیا سے، تو وہ ان کے لیے بھی ایک بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے اس حوالے سے. بس یہ میرے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ابھی کوئی میں بہت زیادہ پلان نہیں کر کے آیا تھا. تو لیکن میں چاہوں گا کہ عادل بھائی اس پہ کچھ چیزیں ایڈ کر دیں اگر. بہت شکریہ. میرے خیال میں اگر میں کچھ مزید کہوں گا تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، جو جمال بھائی نے کہا ہے اس پہ اضافی ہوگا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو استاد نے ہمیں بتایا ہے ان میں اگر میں کسی ایک نقطے پہ انگلی رکھ سکوں کہ یہ میسیج تھا جو ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق سمجھا ہے، تو وہ میسیج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اس کی اپنی زبان میں ان الفاظ میں آپ تک پہنچ گیا ہے کہ جس الفاظ میں اس کو ریویل کیا گیا تھا. تو آپ اس کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، اور ہے مذہب کے ہر فکر پہ، چاہے وہ فلسفے کا فکر ہے، چاہے وہ کسی، تو اس طرح آپ اس کو لیں کہ یہ ایک پرائمری سورس آف نالج ہے آپ کا. تو ہم نے اس کو بالکل اس طرح پھر سوچا کہ یہ ایسی کیا چیز ہونی چاہیے جس کو ہم قرآن پاک ہے، یہ جاوید صاحب کا ترجمہ ہے، اور ہماری اگر ہم اپنی پیچھے چلے جائیں تو جب بھی ہم نے قرآن کا ترجمہ اٹھا کے پڑھا تو ہمیں اس میں تھوڑی سی بے ربطی محسوس ہوئی، تھوڑا سا نظم کا فقدان محسوس ہوا، تو وہ تھوڑا سا بھاری کلام ہو گیا. تو وہ آپ 2 صفحے پڑھ لیں تو رکھ دیا جاتا ہے. لیکن استاد کی جب 2012 میں یہ چھپ کے آیا تو پھر ہم نے کہا کہ اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمیں صحیح کرنی چاہیے. تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے اسی سلسلے میں. تو یہ اب موجود ہے، ایک ویب سائٹ کی شکل میں موجود ہے. یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے موجود ہے تاکہ آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں، اس کو یوٹیوب پہ سن سکیں. آپ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کو سن سکیں. آپ اگر کمیوٹ کر رہے ہیں، اپنے آفس میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو سن سکیں. ویب سائٹ پہ یہ دونوں آپشنز ہیں کہ آپ اس کو عربی میں بھی سن سکتے ہیں، عربی اور اردو میں سن سکتے ہیں، یا خالی اردو میں سن سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ کہ جو پرائمری سورس آف نالج ہے ہمارے دین میں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کس طرح پہنچایا جائے. ہم نے اس پلیٹ فارم کا نام رکھا ہے جی کہ کارساز. تو یہ ویب سائٹ ہے www.karsaz.org.uk. بہت شکریہ جناب عادل منظور صاحب اور جمال مصطفیٰ صاحب. جیسا کہ ان دونوں حضرات نے بتایا، یا میں بتاتا چلوں کہ یہ دونوں لوگ فل ٹائم اپنی نوکریاں کرتے ہیں، اپنی معاشی جدوجہد میں مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک بہت ہی لمبا اور جاں گسل پروجیکٹ شروع کیا. اور
پروجیکٹ جب چل رہا تھا اس دوران بھی میں ان سے رابطے میں رہا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ قرآن مجید کے کن حصوں کو پڑھنا ہے، اس میں آواز کی وہی کوالٹی ہو جو پچھلی صورتوں میں تھی، پھر ایک ہی وقت میں پوری صورت نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایک ہی آیت کو کئی دفعہ ریکارڈ کیا گیا، اس کو پیچھے سے جوڑا گیا، تو پوری ایک ٹیم ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی اس میں کام ہوا، ایڈیٹنگ کا بھی کام ہوا، اور جس سطح کے صداکار جناب شاہ نواز زیدی صاحب تھے، ان کو اور ان کی شخصیت کی رعایت کرتے ہوئے بھی، ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے بھی کیسے ان کے گھر میں وہ سہولیات ان کو پہنچائی گئیں، جس طریقے سے بہترین ان کی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے آ سکے، تو اس لحاظ سے یہ دونوں حضرات بہت ہی داد اور بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں پذیرائی کے مستحق ہیں کہ اپنے ورکنگ اور اپنی فیملی اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اتنے بڑے پروجیکٹ کو کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ جس طرح انہوں نے ذکر کیا زیدی صاحب کی جو ادائیگی ہے اور ان کی جو نظر ہے اردو ادب پہ، کلام کے اسٹریسز پہ، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ادا کیا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم آپ کو یہاں پر باقاعدہ سنائیں گے تو آپ کو یہ محسوس بھی ہوگا کہ ہر وہ جگہ جہاں پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قدر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس لہجے میں نمایاں ہو رہا ہے۔ کہیں پر کوئی رحم اور شفقت کی بات ہے تو وہ بھی وہاں پر نمایاں ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی تعریض ہے تو وہ بھی وہاں پر نمایاں ہو رہا ہے۔ تو الفاظ کی ادائیگی، تلفظ، جملے کی ساخت کو، ربط کلام کو لے کر آگے چلنا، کہاں پہ وقفہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کو جس خوبی سے انہوں نے نبھایا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو حسن البیان کا تحریر میں غامدی صاحب نے نمایاں کیا ہے، وہی انہوں نے اس کو صوتی آہنگ اور بیان میں نمایاں کیا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب فرحان سید صاحب کو، ہمارے ادارے غامدی سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو پوری مہم ہے تذکیر بالقرآن کی، اس حوالے سے ان کا ادارہ کیا لاہ عمل رکھتا ہے، اور اس وقت یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اردو زبان میں پورا کا پورا غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ آئے گا، کیا ان کی خواہش ہے، کس درجے تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، فیوچر پلانز اور مشن کیا ہیں، تذکیر کے حوالے سے اب تک کیا کام ہو چکا ہے۔ دعوت دیتا ہوں جناب فرحان سید صاحب کو، آئیے اور مختصر اپنے اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ تذکیر بالقرآن اٹس ون آف آر انیشیٹو، پرائمری انیشیٹو۔ مجھے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو کہ نو مسلم تھے، جو کہ مختلف مذاہب سے، ہندو مت سے، کرسچینٹی سے، جوڈیزم سے کنورٹ ہوئے تھے۔ میں نے ان سے ہمیشہ ایک سوال پوچھا کہ واٹ میڈ یو کنورٹ ٹو اسلام، واٹ واز دا لائک مین تھنگ دیٹ ایوری ٹائم دے سیڈ قرآن۔ کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں عالم سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے سمجھا دیا، یا میں نے فلاں شخص سے بات کی تھی، یا میں کسی اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ وہ جو بریکنگ پوائنٹ ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی زبان میں، کسی بھی ٹرانسلیشن میں قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ڈائریکٹلی کیسے، ہم شاید مسلمان ہیں، ہم بچپن سے قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس میں شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کس طرح سے وہ ایک غیر مسلم سے بات کرتا ہے اس کا ہم شاید سوچ نہیں سکتے کہ اس کی تاثیر کیا ہے اس کے اندر جو اس کے اوپر پڑتی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ درجنوں لوگوں سے سوال کیا ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، میں آپ آن لائن بھی بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہوں گی، آپ جا کے دیکھ لیں، کبھی بھی کسی غیر مسلم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا، تو وہ ہمیشہ یہ کہے گا قرآن۔ تو تذکیر بالقرآن اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ تم میرے پیغام کو قرآن کے ذریعے پہنچا، اپنے نبی کو بھی دیا اور ہم تک بھی ظاہر ہے پہنچتا ہے یہ بات، تو اس کی ایک بڑی خاص وجہ، شاید یہ وجہ صرف زبان اور بیان اور وہ بھی نہیں ہے، شاید یہ کوئی ایک سائیکلوجیکل کنیکشن ہے جو خالق جانتا ہے، اور وہ ان تاروں کو چھیڑتا ہے دلوں کے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک دم حق ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے۔ شاید اس کو لفظوں میں وہ چیز تعلق کیا ہے شاید وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو تذکیر بالقرآن اسی لیے ہمارا مین آبجیکٹیو ہے۔ ہم نے جب سے المعتد US وجود پذیر ہوا ہے اور جب سے غامدی سینٹر نے کام کرنا شروع کیا ہے، ہم نے ہر وہ کام کیا ہے کہ قرآن کو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ ہم شروع پہ جب البیان اویلیبل ہوئی ہم نے فوراً یہاں پہ منگائی، اپنے یہاں پہ امریکہ میں اپنے بک سٹور پہ ہم نے ترجمہ جب آیا، اب انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہوا ہے تو وہ ہم آلریڈی آرڈر کر چکے ہیں، اٹس آن دا وے، انشاءاللہ رمضان میں ہی اویلیبل ہو جائے گا۔ ہم جو تراویح کا جو یہ سلسلہ ہے یہ بھی اسی لیے ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ یہ تذکیر بالقرآن ہی کے سلسلے کا، کہ لوگ واقعی میں عام آدمی بھی آ کے اس سے کنیکٹ کر سکیں۔ ایک عامر قدر صاحب اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے اتنی دور سے ہماری دعوت پہ، اور انہوں نے آ کے کیا۔ تو یہ سارے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں
یہ سارے تذکیر بالقرآن کے انڈر ہیں. اب ہمارا آگے ارادہ یہ ہے کہ ہم صرف انگلش اونلی بھی، عربک انگلش تو ہمارے پاس آ رہی ہے، انگلش اونلی بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی ہم شائع کریں یا کروائیں کسی اپنے سسٹر آرگنائزیشن سے، اور اس کو بھی اویلیبل کریں. اردو اونلی المولد ہند نے شائع کر دیا، وہ بھی ہم منگا رہے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ، وہ بھی اویلیبل ہوگا بہت جلد. تو قرآن کو جس طرح بھی، جس رنگ سے بھی، جس پہلو سے بھی پھیلایا جا سکتا ہے، اس کی ٹرانسلیشنز پہ ہم کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں، اسپینش پہ اور بھی جو فرینچ پہ ہم ایک حساب سے بات کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. تو جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا کام حضرات نے کیا ہے اور اتنی خوبصورت کچھ مجھے سنائے انہوں نے اس کے، اور واقعی میں جو جیسا بیان کیا ہے حسن صاحب نے، اسی حسن ادا سے انہوں نے جو ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے. تو اور مجھے پتہ چلا کہ لوگ آ رہے ہیں، تو موسٹ ویلکم سر، بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ تشریف لائے، اینڈ اٹس این آنر ٹو ہیو یو، اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب فرحان سید صاحب. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے ادارے کی کوشش ہے کہ قرآن مجید کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور اس کے لیے بہت سارے مختلف کام کیے گئے ہیں. انہی میں سے چند چیزوں کا انہوں نے ذکر بھی کیا، کچھ اور بھی ہیں. غامدی صاحب نے گزشتہ رمضان ہی کے اندر قرآن مجید کے تعارف کی ایک پوری سیریز جو ہے وہ کی ہے. ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب بھی اس دفعہ قرآن ہی کے تعارف کے اوپر کر رہے ہیں. تو مختلف رنگ، مختلف آہنگ، مختلف انداز اور مختلف منصوبوں کے تحت کوشش ہے کہ قرآن مجید کا پیغام دنیا تک پہنچے. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس کلام کو سنیں، میری یہ خواہش ہوگی اور دستبستہ گزارش ہوگی کہ جناب استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب کو میں مدعو کروں اور ان سے میں یہ جانوں کہ پورے قرآن کو انہوں نے متعدد دفعہ پڑھا اور پوری زندگی قرآن مجید ہی کو پڑھنے پڑھانے میں صرف کی، اور اپنی علمی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی صحیح کا میدان و مرکز بھی قرآن مجید ہی کو بنایا. قرآن کی تفسیر لکھی، ایک بہت لمبا عرصہ اس میں انہیں لگا. غامدی صاحب قرآن مجید خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے اس کو تو بیان کرتے ہیں، دنیا تک ان کی بات پہنچتی ہے، لیکن میں ایک مختلف رنگ سے چاہوں گا کہ ان سے ہم سمجھیں کہ بطور انسان جب انہوں نے خود قرآن کو پڑھا تو ایک ذہین آدمی، ایک پس منظر رکھنے والا آدمی، فکر کا، فلسفے کا، تاریخ کا، وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو متاثر کرتی ہے جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر وہ کیا اعجاز ہے چھپا ہوا کہ جس کو اگر ہم ایکسپلور کر کے دنیا تک پہنچا دیں تو ایک حقیقی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. میں درخواست کروں گا جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے کہ تشریف لائیے اور اپنے ذاتی تجربات اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے دوستوں نے جو پروجیکٹ کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. تشریف لائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برسوں پہلے کی یاد ہے، وہ ذہن کے منصہ پر کیسے نمودار ہوئی اس کی تصویر تو شاید میں نہ کھینچ سکوں، لیکن کسی حد تک کوشش کروں گا کہ اس تاثر کو منتقل کروں. میرا ذہنی اور فکری پس منظر تمام تر تصوف، فلسفہ اور ادب کا تھا. میرے والد اسی پس منظر میں بہت سی کتابیں بھی اپنے ہاں جمع کیے ہوئے تھے، اور ان کی عام گفتگوؤں میں بھی یہی علوم زیر بحث رہتے تھے. چنانچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تصوف کی کتابیں، ادب کی کتابیں، اعلیٰ ادب، خاص طور پر فارسی ادب، یہ برسوں میرے مطالعے میں رہا تھا. فلسفے کی طرف فطری رجحان تھا، اور اپنے مدرسے کے زمانے ہی میں اس کے پاس اہم چیزیں ذہن میں سوالات، الجھنیں اور اشکالات پیدا کرنے کا باعث بن چکی تھی. اس میں ایک احساس سا تھا کہ مذہب، مذہبی فکر یا مذہبی متون، مذہبی ٹیکسٹ، یہ عوام کی چیز ہے. یعنی ان کے معاملے میں شاہ ولی اللہ نے جو بات کہی ہے وہی زیادہ تر ذہن پر چھائی ہوئی تھی. عام لوگوں کی، اور عام لوگ ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہے، یہ ضرورت تھی کہ ان کو کوئی چیز ذرا جیسے
بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈرا دھمکائی یہ سمجھائی جا سکتی ہے تو یہ کچھ سمجھا دی جائے، اور جو سوسائٹی میں مظالم پیدا ہوتے ہیں یا عام آدمی کو جو ضرورتیں ہیں ان کا ازالہ کر دیا جائے، اور انسان کی نسل اور دین اور اس کی عقل اور اس کے مال اور اس طرح کی چیزوں کی حفاظت کے کچھ قاعدے ضابطے قوانین دے دیے جائیں۔ مذہب یا جو پیغمبروں کا مذہب ہے اس کا دائرہ اصل میں یہی ہے۔ تو پھر عرض کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، محض اس تاثر کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک ذرا پست علم کا احساس تھا، اور یہ میں سمجھتا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہ برتر علوم شاید اور ہیں، وہ ادب ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ شاعری ہے، وہ فنون لطیفہ ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ اسی تاثر میں قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، رمضان آتا تھا تو سنتے بھی تھے قرآن مجید، اور جو ہمارے ہاں تفسیریں ہیں قرآن مجید کی، میں چونکہ اسلامی علوم سے بہت بچپن سے واقف ہوں، عربی زبان سے، فارسی زبان سے، تو ان کی طرف مراجعت کا موقع بھی ملتا تھا۔ اس میں قرآن بہت کم، اور اس کے نیچے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اگر مثال کے طور پر آپ زمخشری کو پڑھ رہے ہیں، طباطبائی کو پڑھ رہے ہیں، یا آپ طبری کو پڑھ رہے ہیں تو وہ زیادہ آپ کا احاطہ کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں جب مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی سے تعارف ہوا اور ان کی تفہیم القرآن مطالعے میں آئی، تو ایک حد تک یہ محسوس ہونے لگا کہ قرآن مجید میں کوئی فکر، فلسفہ، اجتماعیات، سماجیات کے معاملات بھی ہیں اور شاید کسی برتر جگہ پر ہیں، لیکن وہ اس کی احتیاج کے ساتھ ہی سمجھ میں آتے ہیں کہ کوئی بڑا مفکر ان کو بیان کرے اور اس کے بعد وہ اپنے استدلال میں اس کو ڈھالے تو ہی ہوگا۔ 1973 سے پہلے کی میں نے آپ کے سامنے ایک ذہنی احساسات کی تصویر رکھی ہے۔ 1973 ہی کی ایک شام میری پہلی مرتبہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی سے ملاقات ہوئی، اور یہ کوئی 15 دن کے قریب روزانہ ہی میں حاضر ہوتا رہا۔ وہ لاہور آئے ہوئے تھے، تو اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ میں فلسفے کا سوال کرتا ہوں، میں کوئی تاریخ کا سوال کرتا ہوں، میں کوئی ادب کی بات کرتا ہوں، میں کوئی بڑا سائنسی مسئلہ ہے اس کو زیر بحث لاتا ہوں، اور اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا غیر معمولی تجربہ تھا کہ میں اس سے پہلے کبھی علم کی دنیا سے میں نے بہت بڑے لوگوں سے استفادہ کیا ہے، میں اس تجربے سے کبھی واقف نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اس تجربے میری زندگی بدل دی۔ میں نے اس کے بعد اپنی جو فارمل تعلیم تھی اس کو ایک مرحلے پر چھوڑ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس شخص سے قرآن سیکھوں گا اور اس کی زندگی میں کسی اور چیز کو اپنے لیے مرجع نہیں بناؤں گا۔ وہ بات کے واقعات ہیں۔ بہرحال یہ وہ موقع ہے کہ جب میں نے قرآن کو اس اپنے ذہنی پس منظر میں رکھ کر پڑھنا شروع کیا، اور یہ اندازہ ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کہ جب آپ اس کو ویسے سن رہے ہوتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ایک تاثیر، ایک تاثر، خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے، ایک غیر معمولی اذعان ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے اندر اتر جاتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے فلسفے اور ادب اور تاریخ اور انسانی فکر کی چیزوں کو کس طرح بالکل ایک طرف پھینک دیا اور ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کر دی۔ یہ احساس اتنا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس سے آشنائی ہونے کے بعد میں نے قرآن کو اپنی تمام تر توجہات کا مرکز بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد سے تو اب یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ حکمت او لا یزال است و قدیم، اور این کتاب آسمان دیگر است، تو بس یہ ایسی آسمان دیگر کی کتاب ہے کہ اب کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا آدمی۔ اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت آ جائے گی لیکن لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب دیکھیے اس کو، جس زاویے سے دیکھیے، مسئلہ پیدا ہو جائے تو دیکھیے تو ایک نئی دنیا انہی جگہوں سے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے تو بالکل ایک غذا کی حیثیت رکھتا ہے، اسی پہ شب و روز گزرتے ہیں، لیکن یہ بڑی آرزو تھی کہ اس کا کم سے کم ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جس میں
اس کا حسن، اس کا آہنگ، اس کی موسیقی تو منتقل نہیں ہو سکتی، وہ زبان ہی کی خوبی ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کی کسی کتاب میں، تحریر میں، یہاں تک کہ خود اس پیغمبر کی زبان میں، حدیثوں میں اس کا کوئی ایک جملہ آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ اور ہی چیز ہے، اس کو تو کوئی منتقل نہیں کر سکتا، اس کے لیے عربی زبان، اس کا ذوق، اس کو پڑھنا یہی ناگزیر ہے۔ لیکن کم سے کم اس کا جو مدعا ہے اور جو اس کا پیغام ہے اور جو اس کے اندر استدلال کی قوت ہے، اس کو ہم منتقل کرنے کی صحیح کریں۔ تو میں نے وہ کوشش کی، اور آج کل کے زمانے میں میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ آج کل کیا، قدیم زمانے میں بھی پڑھنے والے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبروں پر بھی جو کلام اترے ہیں، اگرچہ حفاظت کے لحاظ سے تو ان کو لکھا گیا، لیکن وہ پڑھ کر ہی زیادہ تر سنائے گئے، اور ان کا عمومی اسلوب خطبات ہی کا رہا ہے۔ تو انسان بہت بڑی تعداد میں سنتے ہیں اور اس میں ان کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اب تو یہ معاملہ ہی ہو گیا ہے کہ خاص طور پر ہماری اردو زبان کے ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی ضرورت ہے کہ اب جو کچھ بھی سرمایہ ہے اس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جائے، لیکن جو اصل کتابیں ہیں یا ترجمے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آڈیو بکس کی صورت اختیار کر لیں، پڑھی جائیں، وہ یا ان کی قرأت ہو اور لوگ اس کو سنیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ اپنی ذات میں تذکیر بالقرآن تو ایک بہت بڑا مقصد ہے ہی، اور اس کا ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے، اپنی ذات میں بھی علم کا ایک بڑا ذریعہ بن سکیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ ترجمہ قرآن 2 لوگوں نے پڑھا ہے، وہ موجود ہے، اس کو بھی لوگ سن رہے ہیں۔ یہ ان حضرات کی بھی ایک بڑی غیر معمولی کاوش تھی، اور اس میں 3-4 سال تک جیسی محنت انہوں نے کی ہے، خاص طور پر 2 سال پہلے جب میں برطانیہ گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایک لفظ کے تلفظ پر اور کس طرح اس کو ادا ہونا ہے، یہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بڑی اس وقت بھی داد دی تھی، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اور میں ان کے لیے آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کرے، ان کو اس کے بعد بھی اس طرح کی خدمات انجام دینے کی توفیق۔ یہ کوئی ادارہ نہیں تھے، یہ کوئی خاص نظم نہیں تھے، انہوں نے اپنی انفرادی جدوجہد سے یہ سارا پروجیکٹ کیا، اس کے وسائل بھی خود ہی فراہم کیے، اور اس باب میں جو محنت یہ کر سکتے تھے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ وہ بھی خود ہی کی ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں۔ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی انسان خدمت کرے، اور اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی چیز نہیں جسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کر دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن ہی کے ذریعے سے میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اس میں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری کتاب اور میرا کلام ہے، اس کے مخاطبین میرے بنائے ہوئے انسان ہیں، اس کتاب کو پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اس سے آگے جو کچھ ہونا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑی غیر معمولی خدمت انجام دی ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بہت دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ اس سے پہلے یہ جو کچھ کر چکے ہیں اس سے بھی آگے ان کو دین کی خدمت کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم سب ایک سیکنڈ رکیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دست مبارک سے آپ ایک کلک کریں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو انشاءاللہ وہ سنائیں گے بھی، کہیں پہ بھی آپ کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، تشریف رکھیں۔ اب ہم باقاعدہ ترجمہ قرآن کو یہاں پر پلے کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ 2 ورژنز، پہلا ورژن صرف ایک سورہ کے مکمل ترجمے کا ہے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے کہ اس سورہ کا تعارف عربی اور پھر اس کا ترجمہ، تو دونوں کو مہیا کیا گیا اس فرق کے ساتھ کہ لوگ اپنے اذواق کے لحاظ سے اگر مکمل اردو سننا چاہتے ہیں تو اس کو سن لیں، اور تعارف کے ساتھ عربی اور اردو سننا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی سن لیں۔ اور جس وقت میں نے سوچا کہ کس سورہ کا انتخاب کیا جائے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، چونکہ پورا قرآن مجید ہی جس انداز سے انہوں نے پڑھ دیا ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں یہ انتخاب کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ کہ جب کل تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ذہن میں وہ کون سی سورہ ہے کہ جس کا انتخاب کرنا چاہیے، تو انہوں نے جس سورہ کا نام لیا میں نے آلریڈی اسی کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ انتہائی مختصر سورہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ کے اندر
اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بھی مخاطب ہیں، پیغمبر کے جو مخاطبین ہیں ان کی فرد قرارداد جرم بھی بیان کر رہے ہیں، اس جرائم کی داستان میں اللہ تعالیٰ کی کیا تنبیہ ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس تنبیہ کے بعد ان کے ساتھ اعراض کا جو پہلو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو چند سطروں کے اندر جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کو جس خوبی اور جس جامعیت کے ساتھ انہوں نے منتقل کیا ہے اس کے شاہکار کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ سو بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ آج سے قرآن مجید مکمل اردو صورت کے اندر ابتدائی 10 صورتیں اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے کے اندر پورا قرآن مجید جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے، وہ وہاں پر اردو میں موجود ہوگا، لیکن پورا کا پورا قرآن مجید عربی اور اردو دونوں زبانوں میں، اور اردو میں بھی ان کی جو ویب سائٹ ہے karsaz.org.uk وہاں پر وہ آلریڈی موجود ہے۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو آگے بڑھائے، ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے قرآن مجید پر اپنی پوری زندگی صرف کر کے اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کو دنیا تک پہنچایا، اور اس اپنائیت اور اس خیر اندیشی کے ساتھ خاتمہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے جو کوشش کی ہے وہ پوری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کی ایک سبیل بن جائے، اور اس کے ذریعے سے لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔